آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی کئی کمیٹیاں ہیں، ان میں جو آج کل سب سے زیادہ فوکس ہے جس پہ باقی دنیا کا، وہ ہے کمیٹی نمبر 1267۔ کمیٹی نمبر 1267 کا کام یہ ہے کہ دہشت گرد تنظیموں اور جو افراد ہیں ان کی بین الاقوامی فہرست بنانا، اس میں شامل کرنا، اس سے خارج کرنا۔ اس فہرست میں پاکستان کی کالعدم جیش محمد کا نام آلریڈی شامل ہے، لیکن 3 ہفتے پہلے فرانس، برطانیہ اور امریکہ کی جانب سے جیش محمد کے سربراہ مولانا مسعود اظہر کو اس بین الاقوامی دہشت گرد فہرست میں شامل کرنے کی سفارش پہ مبنی قرارداد کا مسودہ پیش کیا گیا۔ اگر یہ پابندیاں لگتی ہیں تو مسعود اظہر کے اثاثے منجمد ہو جائیں گے، ان پہ سفری پابندیاں لگ جائیں گی۔ اس کی ڈیڈ لائن آج رات 12 بجے ختم ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ملک کو یا سلامتی کونسل کے کسی پرماننٹ ممبر کو اعتراض ہے اس پہ، تو وہ آبجیکشن لگا سکتا ہے۔ زرار کے پاس ایک تازہ ترین خبر ہے۔ اچھا، اگر کوئی اس میں لگا سکتا تھا تو وہ ایک ہی ممبر تھا، اور وہ تھا چین، جس نے پہلے بھی کتنی بار؟ 3 بار اس پر آبجیکشن لگائی ہے۔ ابھی بس 5 منٹ پہلے ابھی یہ خبر آئی ہی ہے ندھی رزدان کی جانب سے، جو ہیں جرنلسٹ ہیں اور ایگزیکٹو ایڈیٹر ہیں NDTV کی، اور ان کے مطابق چین نے ایک بار پھر ٹیکنیکل ہولڈ لگا دی ہے اس پہ، مطلب کہ یہ قرارداد غیر مؤثر ہو گئی ہے۔ اچھا، اس کا ایک ہنٹ آپ کو کچھ گھنٹے پہلے ہی مل گئی تھی، کیونکہ بیجنگ سے جو چائنیز فورن منسٹر کی جو ترجمان ہے، فورن منسٹری کی جو ترجمان ہے، انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں وہ حل چاہیے جو تمام فریقین کو قابل قبول ہو۔ تو یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک سگنلنگ تھی کہ سٹیٹس کو برقرار رہے گا، اور ایسا ہی ہوا ہے۔ اور یہ خبر تھوڑی دیر میں بریکنگ میں بھی آ جائے گی۔ جی ہاں، چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ بھی کہا تھا کہ بین الاقوامی برادری کو علاقہ میں جو دہشت گردی ہے اس کے مسئلے پہ بھی غور کرنا چاہیے، لیکن جو مسئلہ کشمیر کا جو کور ریزن ہے اس پہ بھی فوکس کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں ان کا اشارہ کس جانب تھا۔ بہرحال اچھا، اس کے لیے اس دفعہ چونکہ ظاہر ہے کہ پلوامہ اٹیک، پھر بالا کوٹ، اور اس کے بعد بھرتی طیارے کا گرنا، اور اب بھی جو ہے کشیدگی کا جو لیول ہے، تو انڈیا نے ظاہر ہے کہ اپنی ایفرٹس ڈبل کی۔ ان کے جو سیکریٹری خارجہ ہیں وجے گوکھلے، وہ پچھلے 4 دن سے واشنگٹن میں ہیں۔ انہوں نے اس سے پہلے مائک پومپیو صاحب سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا جی ہمارا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی، چین سے بھی تھوڑا سا اگر آپ کہیں، اس لیے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ تھوڑی بہت بات چیت ہے۔ تو سنا یہ ہے کہ جو صدر ٹرمپ کے قومی سلامتی کے مشیر ہیں جان بولٹن، انہوں نے پاکستان کے جو وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی، ان سے بھی رابطہ کیا، اور جو چینی حکام ہیں بیجنگ میں ان سے بھی رابطہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی جان، ہمارے درمیان کوئی ایک ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس علاقے میں کشیدگی نہیں بڑھنی چاہیے، ایک نیوکلیئر خطہ ہے یہ، تو براہ کرم اس بار جو ہے نا ذرا تھوڑا سا دھیان دیں۔ تو چینیوں نے وہ اپنا جو موقف تھا پرانا کہ جی اس پہ بیٹھ کے جو ہے بات ہونی چاہیے، صرف ایسا نہیں ہو سکتا کہ جی آپ کہیں اور ہم کر دیں۔ تو اس پہ ظاہر ہے کہ ایک فریق ڈیفینیٹلی انڈیا ہے، لیکن ایز اے ویٹو پاور چائنا یعنی میں بھی ہوں، اور پھر پاکستان بھی ہے۔ تو جو بھی آپس میں ایک سہمتی ہوتی ہے اس کے حساب سے کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ابھی آپ یہ دے رہے ہیں کہ یہ بریکنگ نیوز آئی ہے کہ ٹیکنیکل ہولڈ چین نے اپنا برقرار رکھا ہے۔ اب اس پہ بحث ہو سکتی ہے بین الاقوامی حلقوں میں کہ کیا یہ چین کا اقدام ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اور جو ہوگی ظاہر ہے ہوگی۔ اچھا، جہاں تک اس کا معاملہ ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے دہشت گرد تنظیموں کو لگام دینے کے لیے، تو آج ہی اسلام آباد میں وزیر اعظم کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا۔ اس میں جو منی لانڈرنگ کے قوانین ہیں، فیٹ سر پہ کھڑا ہوا ہے، جی بالکل، مئی جو تلوار کی طرح، ہاں، گرے سے بلیک لسٹ کا معاملہ۔ تو یہ داغ اچھے نہیں ہوتے۔ منی لانڈرنگ کے جو قوانین ہیں انہیں مزید سخت بنانے کے لیے
اقدامات کچھ تجویز کیے گئے ہیں. اس میں اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 ہے. اس کو میں پہلی بار دہشت گردی کی دفعات سے جوڑنے کا فیصلہ ہوا ہے اس کو. یعنی اگر اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت کوئی بندہ تنبو ہوتا ہے تو اس کو پہلے تھا کہ جی 2 سال تک سزا ہو سکتی تھی, اب 5 سال اور جرم کی نوعیت کے حساب سے 10 سال تک سزا ہو سکتی ہے, 50 لاکھ روپے تک جرمانہ بھی ہو سکتا ہے, اور اگر بہت ہی سیریس کوئی ہو تو پھر دہشت گردی کی دفعات جو ہیں وہ حرکت میں آ سکتی ہیں. یہ ابھی ایک تجویز ہے, اور اس کو باقاعدہ ایک نیا ایکٹ بنانے کے لیے جو فورن ایکسچینج ریگولیشن 1947 ہے اس میں بھی امینڈمنٹس کی گئی ہیں, اور جو اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ ہے 1997 کا اس پہ بھی ترمیم کا جو ہے فیصلہ کیا گیا ہے. لیکن اس دوران جو ہمارے حزب اختلاف کی جو سرکردہ جماعت ہے پیپلز پارٹی, اس کے جو چیئر پر بلاول بھٹو زرداری, انہوں نے آج ظاہر سارے چینلوں نے اس پہ گفتگو کی ہے کہ آج انہوں نے ایک دھواں دھار پریس کانفرنس کی, اور ان لائک ہز پرسنالٹی انہوں نے ذرا سخت قسم کی جو ہے زبان استعمال کی. اور لب لباب یہ ہے کہ آج جو نیب کے اقدامات ہیں پیپلز پارٹی یا اپوزیشن کے خلاف, ان کو انہوں نے جو کالعدم تنظیموں کے بارے میں سرکاری پالیسی ہے مبہم قسم کی, کنفیوز قسم کی, اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے. تو مجھے یہ زیادہ بٹ انٹرسٹنگ لگی, حالانکہ ان کی پریس کانفرنس لمبی تھی. سنائیے. ہم جانتے ہیں یہ آپ کے الائز تھے الیکشنز میں. نیشنل ایکشن پلان کی خلاف ورزی صرف اور صرف پی ٹی آئی کو مدد کرنے کے لیے کی گئی الیکشن میں, جہاں کالعدم تنظیموں ری برانڈ کر کے الیکشنز میں ان کو لایا گیا تاکہ پی ٹی آئی کو سپورٹ ملے. اکاؤنٹیبلٹی موجود ہے اپوزیشن کے لیے. اگر آپ اپوزیشن کو اریسٹ کر سکتے ہو, اپوزیشن کو اتنا آسانی کے ساتھ ٹرائل کر سکتے ہو, اپوزیشن کو چھوڑے جو بھی کرٹک ہے, ہم کیا پیغام دے رہے ہیں دنیا کو کہ بینڈ آرگنائزیشنز کے لیے این آر او, بینڈ آرگنائزیشنز کے لیے امیونٹی, بینڈ آرگنائزیشنز کا کورٹ میں بھی کوئی ڈیٹ نہیں ملتا, کوئی فیصلہ ان کے خلاف نہ ہو, مگر آپ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو, اس ملک کا پہلا منتخب وزیر اعظم کو پھانسی پہ چڑھا سکتے ہو. یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ اگر کالعدم تنظیموں جو میرے قوم کے بچوں کو مارتے ہیں اور باقی ملکوں میں جا کے دہشت گردی کرتے ہیں, ان کے خلاف آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 3 بار منتخب وزیر اعظم آج بھی کوٹ لکھپت جیل میں ہے, بیمار ہے مگر جیل میں ہے, مگر آپ کالعدم تنظیموں کو اریسٹ نہیں کروا سکتے ہو. اسپیکر سندھ اسمبلی کو جھوٹے الزام, ایسٹس بیونڈ مینز جیسا جھوٹے الزام پہ اسلام آباد سے اریسٹ کروا سکتے ہو. اب کیا کوئی کالعدم تنظیم کو آپ ایسٹ بیونڈ مینز پہ اریسٹ نہیں کر سکتے ہو؟ ان کے ایسٹس کہاں سے آتے ہیں؟ اس پہ ذرا جے آئی ٹی بٹھائے. جو وزیر اعظم ہے اپوزیشن کے خلاف تو بات کر سکتا ہے, اپوزیشن کے خلاف ایکشن لے سکتا ہے, مگر کالعدم تنظیموں اور مودی کے خلاف کچھ نہیں بول سکتا. کہ there are at least 3 ministers that I can think of whose name I won't take today, but may be forced to if the government takes no action. Now these 3 ministers have got a record and a history when it comes to banned organizations. These individuals must be immediately removed from Imran Khan's cabinet تاکہ اپوزیشن, پاکستان کی اپوزیشن مانے کہ یہ لوگ سیریس ہے اور یہ واقعی ہی کالعدم تنظیموں کے خلاف ایکشن لینا چاہتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ کون سے 3 وزراء ہیں جن کی یہ بات کر رہا ہے. اچھا, بہت آسانی سے کوئی بھی کہہ سکتا ہے, ہو سکتا ہے کہ اس بات میں کچھ سچ بھی ہو, کہ یار یہ تو سب نائب زدہ ہیں, ظاہر ہے ایسی باتیں کرنی ہے. لیکن ڈائریکٹ آنسر تو کسی کے پاس نہیں ہے نا جو سوالات اٹھائے گئے ہیں. اور وہ جو 10 روزہ ایک قومی کنسنسس ہوا تھا یار, اس کا تو اس کے فاتحہ پڑھ لیں. آمین. انفارچونیٹلی آئی تھنک ایک لحاظ سے ایک نیشنل کنسنسس اور ہے کہ ان تنظیموں میں سے کوئی بھی تنظیم
آپ کو فائدہ نہیں دے رہی بلکہ آپ کو نقصان دے رہی ہے. ٹھیک ہے, بیکاز ایبڈیکیشن آف اسٹیٹ کنٹرول ہے. اور میرا خیال ہے کہ آپ کی سیکیورٹی سروسز میں بھی یہ سوچ ہے. سوال ہے کیا کیا جائے. ہمیشہ جو آرگیومنٹ دی جاتی ہے, اور خاص طور پر ابھی جو اتنی لمبی اور اتنی خوفناک جنگ لڑی گئی ہے دہشت گردی کے خلاف, آپریشنز, ہزاروں لوگوں کی موت, ہزاروں لوگ شہید ہوئے ہیں, تو ایک آرگیومنٹ یہ دی جاتی ہے کہ جی دیکھیں اگر آپ ان کے خلاف بھی ایکشن لیں گے تو کیا آپ ایک اور بلو بیک کا سامنا, یہ تو ظاہر ہے ایک پرانی چل رہی ہے, یہ پرانی ہے, یہ ایک آرگیومنٹ. دوسری مولانا مسعود اظہر پہ نا ایک سوال تم سے کرنا چاہتا ہوں. اس دفعہ کیا بات تھی کہ چائنا کو ٹیکنیکل ہولڈ لگانا پڑا؟ آبویسلی پاکستان کے ساتھ اس نے مشورہ کیا. جیو پولیٹکس. ہاں, میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ٹیکنیکل ہولڈ نہ لگتا اگر انڈیا میں الیکشن نہ ہو رہے ہوتے اس دفعہ. اس لیے کہ اگر اس دفعہ تو وہ چائنا خاموش ہو جاتا تو پولیٹیکل گین تو مودی یہ کہتا دیکھو جی یہ ہوتا ہے سٹرائکس کا 56 انچ. ہاں کہ دیکھو صحیح بات ہے. تو اگر یہ الیکشن نہ ہوتا ہے تو شاید اس دفعہ چین تھوڑا سا سمجھاتا کہ یار یہ بالکل یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. اب کیا ہوگا کہ اب میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تھوڑی دیر میں ہی انڈین ٹویٹر پر بوائیکاٹ چائنیز پروڈکٹس کا ہیش ٹیگ چلنے لگ جائے گا. اب جہاں تک اگین مین اسٹریمنگ کی بات ہے, اگر آپ ان تنظیموں کے کچھ نمائندوں سے بات کریں پرائیویٹلی, جو وہ آپ کو آرگیومنٹ دیں گے, وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں صحیح ہے, ہم یہ سارے جوان ہیں, ہمارے کارکن ہیں, کارکن کا ہی لفظ استعمال کرتے ہیں, ہم کیا کریں ان کے ساتھ. یہ بھی وہ بتا دیا نا فارمولا. یہ بھی ایک آرگیومنٹ ہے, لیکن اگین اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس ٹیکنیکل ہولڈ کی آڑ میں آپ سر کوئی نئی باتیں کرو یار. تو پھر اگر نئی باتیں میرے پاس نہیں ہے تو پھر بریک ہی لے لیتے ہیں سر, بریک لے لیں. ویلکم بیک. جیسا آپ نے سنا ہوگا, آپ نے خبروں میں بھی دیکھا ہوگا کہ 10 مارچ کو یعنی صرف 3 روز قبل ایتھیوپین ایئر لائنز کی پرواز ET 302 ایتھیوپیا کے دارالحکومت ایڈس ابابا سے روانہ ہوئی, نیروبی جا رہی تھی کینیا میں, اور ٹیک آف کرنے کے 6 منٹ بعد جہاز میں کچھ ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز پیدا ہوئی اور وہ کریش ہو گئی. کریش کے نتیجے میں جو 150 مسافر تھے اور جو 8 فلائٹ کرو کے ممبرز تھے وہ سب جاں بحق ہو گئے. اس کے بعد فوکس آیا ہے اس جہاز پر جو کریش ہوا ہے, اور یہ ہے بوئنگ 737 کی نئے ورژن میکس 8, یعنی بوئنگ 737 میکس 8. یہ اب ایک بار پھر یہ فوکس میں آیا ہے, کیونکہ 5 ماہ پہلے یعنی اکتوبر 2018 میں لائن ایئر جو ایک انڈونیشین ایئر لائن ہے کی فلائٹ 610 جکارتا سے انڈونیشیا کے ایک اور ایئرپورٹ دپاتی امیر ایئرپورٹ پہ روانہ ہوئی تھی, اور وہ بھی دوران پرواز سمندر میں کریش ہو گئی, اور جو ٹوٹل 190 مسافر اور کرو ممبرز اس میں ہلاک ہو گئے. اس کے بعد سارا فوکس آیا ہے کہ بوئنگ 737 کا میکس 8 جہاز کتنا سیف ہے. میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیلز بتا دیتا ہوں کہ ایتھیوپیا ایئر لائن کی فلائٹ میں کیا ہوا تھا. ایتھیوپیا ایئر لائنز, میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ افریقہ کی نمبر ٹاپ 3 یا ہو سکتا ہے کہ ٹاپ ایئر لائنز سمجھی جاتی ہے, تو پائلٹ ایرر کا چانس اس میں قدراً کم ہے. جیسے ہی یہ ایڈس ابابا کی بولے ایئرپورٹ سے روانہ ہوئی تو پائلٹ نے رپورٹ کیا کہ جی مجھے فلائٹ کنٹرول پرابلمز ہو رہی ہیں, یعنی کہ جو آٹو پائلٹ ہے اور جو کمپیوٹرائز سسٹمز ہیں جہاز کے اس میں کوئی نقص آیا ہے. جیسے ہی وہ فلائٹ کنٹرول تک یہ پیغام پہنچا تو انہیں بتایا گیا کہ جی آپ ایک دم واپس آئیں, لیکن اس وقت تک اٹ واز ٹو لیٹ, اور بالکل ایک پتھر کی طرح وہ جہاز زمین پر گرا ہے. آپ سب نے اس کی ویژولز دیکھی ہوں گی. جو بوئنگ 737 میکس 8 ہے یہ صرف 2017 میں ابھی 2017 میں ہی لانچ ہوا تھا, اور یہ ایک بوئنگ کا فاسٹسٹ سیلنگ پلین ہے. کتنا فاسٹ سیلنگ کہ 4700 آرڈرز تقریباً 100 مختلف کلائنٹس سے ابھی تک ہوئے ہیں, اور مزید آرڈرز پروسیس میں بھی ہیں.
$52 million کا جہاز ہے. اس کی بڑی سلم باڈی ہے, رینج بھی اس کا لمبا ہے 5,000 سے لے کے 6,000 کلومیٹر, اور اس میں آپ بہت زیادہ مسافر فٹ کر سکتے ہیں, یعنی کہ کمرشل ایئر لائنس کے لیے یہ بہت اٹریکٹیو تھا. اب کیا ہوا ہے کہ جیسے ہی پلین کریش ہوا ہے, بوئنگ کی ریپوٹیشن بھی اس کے ساتھ کریش ہوئی ہے, شیئر پرائس بھی اس کے ساتھ کریش ہوئی ہے, اور پوری دنیا کے ایئرپورٹس اور ایویشن اتھارٹیز نے تقریباً اس پر بین لگا دیا ہے. چین, انگلینڈ, یورپین یونین نے اپنے فضائی حدود بند کر دیے ہیں اس جہاز کے لیے. مصر, قزاقستان, ویتنام نے پہلے ہی کر دیے تھے, بھارت نے بھی کر دیا ہے, اور کینیڈا نے بھی اب کر دیا ہے, جس کا مطلب ہے کہ اب صرف اور صرف امریکہ رہ گیا ہے. وہ واحد ملک ہے جہاں پر بوئنگ 737 میکس 8 کو گراؤنڈ نہیں کیا گیا یا اپنے فضائی حدود اس کے لیے بند نہیں کیے گئے. انفیکٹ بوئنگ پر اب اتنی ہی برائی آئی ہوئی ہے کہ ناروے نے بوئنگ سے معاوضہ بھی مانگا ہے کہ یہ جو ہماری فلائٹیں ہم نے جو آپ سے جو بوئنگ خریدے تھے یہ اب گراؤنڈ ہو گئے ہیں, اس کا بھی کمپنسیشن آپ ہمیں دیں گے. امریکہ میں یہ کیوں نہیں ہوا؟ شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بوئنگ ایک امریکن کمپنی بھی ہے, اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکن سیاست اور امریکن انڈسٹری کا کٹ جوڑ ہے ایک, ظاہر ہے ہونا بھی چاہیے, اور دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے. اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے خاص طور پر بوئنگ کی دنیا بھر میں مارکیٹنگ کی ہے. انفیکٹ کچھ 2-2.5 ہفتے پہلے وہ ویتنام بھی گئے تھے, اور وہاں پر بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ دس از دا بیسٹ پلین اور آپ کو یہ خریدنا چاہیے. 3 پہ 1 فری. اب یہ بھی ہاں, اور جو اگین اور کافی کرٹیسزم ہو رہی ہے. اور کریش کے بعد ٹرمپ کی ایک فون کال بھی ہوئی تھی بوئنگ کے سی ای او ڈینس مویلنبرگ سے, جس نے کہا تھا کہ نہیں جی یہ ایسی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ جہاز بالکل محفوظ ہے. کیا یہ سچ ہے؟ کیا یہ جہاز محفوظ ہے؟ جی میں اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ آپ نے کہا اکتوبر میں پہلا حادثہ ہوا, جی اس حادثے کے بعد 5 بار شکایت کی گئی دوران پرواز پائلٹوں نے کہ بھائی صاحب آٹو پائلٹ سسٹم اس کا گڑبڑ ہے, خطرناک ہے, چیک کرا لیں. لیکن بوئنگ نے کہا یار نیا طیارہ ہے, پاگل ہو گئے ہو. بالکل. اچھا میں ابھی یہیں آنے والا تھا, اور میں آپ کو ایک اور بھی بات بتا دیتا ہوں کہ 2 پائلٹس جو یو ایس روٹ فلائی کر رہے تھے, یہ جو 5 آپ نے کمپلینٹس کی بات کی اس میں سے 2 پائلٹس یو ایس روٹ فلائی کر رہے تھے, اور انہوں نے بھی ایگزیکٹلی یہی کمپلین کی ہے, اگین آٹو پائلٹ اور میکینیکل ایشو. اچھا, جکارٹا کے ایک ایویشن اینالسٹ ہیں گیری سوجیٹمن, اور ان کی بی بی سی سے بات ہو رہی تھی, اور اسے پوچھا گیا کہ جی اس پلین میں اور پرانے ماڈلز یا باقی جہازوں میں کیا بنیادی فرق ہے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس میں جو انجن ہے وہ تھوڑا سا اور آگے ہے اور پروں سے اوپر ہے, جس کا مطلب ہے کہ جو پلین کا جو بیلنس ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے. اور آپ نے ان 2 کریشز میں بھی دیکھا ہے کہ شاید یہ بھی ایک مسئلے کا باعث ہو سکتا ہے. لیکن مین جو پرابلم ہے وہ شاید بیلنس کی نہیں ہے, وہ الیکٹرانکس اور میکینیکل کی ہے, آٹو پائلٹ کی, کمپیوٹرائزڈ سسٹمز کی. انٹرسٹنگ بات جو یہ ہے کہ اکتوبر میں جو لائن ایئر کریش ہوئی تھی اس کے بعد بوئنگ نے ایک بلیٹن بھیجا تھا تمام ایئر لائنز کو, اور اس کے بعد یو ایس کی جو فیڈرل ایویشن اتھارٹی ہے اس نے ایک ایمرجنسی ڈائریکٹیو بھیجا یو ایس کیریئرز کو کہ جی جو سینسر ہے اس میں شاید کوئی مسئلے ہوں, اور اگر اس کو حل نہیں کیا گیا تو the flight crew will have difficulty controlling the airplane and lead to excessive nose down altitude. اتنی شکایات کے بعد پھر بھی کیا یہ پاسبل ہے کہ اب جو ہیں مسافر ڈیمیجز کا مطالبہ کر سکیں ان کے لوائقین؟ میرا خیال ہے 100% کریں گے, اب تو پاسبلٹی ہے, کریں گے. اچھا, ہر ماڈل ان کا گڑبڑ نہیں ہے؟ نہیں اس لیے کہ جو 737 کا جو ماڈل ہے 1967 سے جب سے یہ لانچ ہوا ہے اب تک 10,478 طیارے جو ہیں وہ بک چکے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو مخصوص ماڈل ہے میکس 8 یہ گڑبڑ کا مطلب یہ نہیں کہ 737 ہی نہیں, بالکل وہ جیسے میں بتا رہا تھا نا کہ میکس 8 میں کچھ ان لوگوں نے اپنے لحاظ سے امپروومنٹس کی تھی, لیکن ظاہر ہے کہ وہ نقصان دہ ثابت ہوئی ہیں. اب فوکس آ رہا ہے فیڈرل ایویشن اتھارٹی پہ, کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ جی ہم نے انفارم کر دیا تھا آگے, بوئنگ نے بھی کہا ہے کہ ہم نے سب کو آگے انفارم کر دیا تھا, لیکن
ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں اس لنک میں ایک بریک ڈاؤن آیا ہے کہ جو متاثر ایئر لائنز ہیں اور ان کے ایئر لائن کے پائلٹس تک یہ خبر نہیں پہنچی. اب آپ کتنا نقصان ہو سکتا ہے بوئنگ کا, اس پر آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ناروے کا تو میں نے آپ کو بولا کہ ناروے نے کہا آرڈرز کینسل بھی ہوں گے, ظاہر ہے آرڈرز کینسل بھی ہوں گے. $52 ملین کی ایئر پلین اور 4,700 آرڈرز ابھی تک پروسیس میں ہیں. تو امیجن دا تھنگ. اور اگر ایسا ہوا کہ لواکین نے بھی کر دیا تو پھر تو کاسٹ ٹرمپ نیکسٹ الیکشن. ویل ٹرمپ کو تو کچھ نہیں ہوگا اس سے. نہیں, اس نے نوکریاں دینے کا وعدہ کیا ہے بھائی, 4,500 تیارے ہیں اس پوائنٹ سے. چلو ہو سکتا ہے, لیکن بوئنگ کی تو برائی ہے اور ایئر بس کی, اور ایئر بس کی عید ہے. جی ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. اگر آپ ورلڈ ریسلنگ فیڈریشن اور ورلڈ ریسلنگ انٹرٹینمنٹ کی نورا کشتی سے تنگ آ گئے ہیں, اور اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ باکسنگ گلوز پہننا یہ تو بچوں کا کھیل ہے, تو پھر شاید آپ کو مکسڈ مارشل آرٹس یعنی MMA کی طرف فوکس کرنا چاہیے. پوری دنیا بھر میں یہ فل کانٹیکٹ نو ہولڈز بارڈ سپورٹ بہت پاپولر ہو رہی ہے, اور پچھلے سالوں میں پاکستان میں بھی یہ بہت پاپولر ہو گئی ہے. ٹریننگ اکیڈمیز ہیں, فائٹرز جا رہے ہیں ہمارے پورے ملک میں, وہاں پر کمپیٹ کر رہے ہیں. اور حال میں ہی اگر ہم مکس مارشل آرٹس کی بات کریں تو آپ نے ضرور یہ بات سنی ہوگی کہ پاکستان کی پہلی فیمیل مکس مارشل آرٹ سٹار انیتا کریم, جن کا تعلق ہنزا سے ہے, حال میں ہی وہ پاکستان واپس آئی ہے, اور ان کا بڑا پرجوش استقبال ہوا تھا اسلام آباد ایئرپورٹ پہ, کیونکہ یہ ابھی آئی تھی سنگاپور سے, جہاں پر ون واریر سیریز OWS میں یہ کامیاب ہوئی تھی. وہاں پر انڈونیشیا کی فائٹر گیتا سوہار سونو کو شکست دے کے, اور ہمارے لیے بہت فخر کا مقام ہے کہ آج انیتا کریم اور ان کے کوچ علی سلطان صاحب دونوں ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں. انیتا اور علی, بہت بہت شکریہ آپ کا, اور بہت بہت مبارک. پہلے تو ہمیں ذرا بتائیں کہ یہ جو ون واریر سیریز ہے یہ کس لیول کی ٹورنامنٹ ہے, اور یہ جو آپ کی جو مخالف تھی گیتا سوہار سونو, ان کے ساتھ مقابلہ آپ کا کتنا سخت رہا؟ یہ ون واریر سیریز ایک ایونٹ ہے جو کہ ہر مہینے 2 مہینے سنگاپور میں ہوتا ہے, اور جو میری اپوننٹ تھی وہ صحیح ٹف تھی, اور اس کے حساب سے میں نے بھی بہت زیادہ ٹف ٹریننگ کی تھی. جی ایکچولی ون واریر سیریز جو ہے یہ ون چیمپئن شپ ہے, یہ دنیا کا سیکنڈ بگیسٹ ایونٹ ہے, سیکنڈ پاپولر ایونٹ ہے آفٹر UFC. تو اسی کے بینر کے نیچے ون واریر سیریز کے نام سے ایونٹ ہوتا ہے. اس ایونٹ میں پہلی دفعہ بلکہ دوسری دفعہ انیتا جو ہے نا پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی تھی, اور ان کی جو اوپوننٹ تھی وہ انڈونیشیا سے تھی, جو کہ اسے تھوڑا سا ایکسپیرینس میں بھی زیادہ تھی, اور قد اور سکل لیول پہ بھی اس سے زیادہ تھی. لیکن آپ نے فائٹ دیکھی ہوگی, انیتا نے ان سب کے باوجود فائٹ جیتی ہے. جی ہاں, میں نے فائٹ دیکھی تھی, اور مطلب دیکھ کے مجھے تو ڈر لگ رہا تھا, کیونکہ میرا ویسے ہی میرا ہاتھ زخمی ہے, تو ان کے پنچ دیکھ کر مجھے اور مزید درد ہو رہی تھی, کیونکہ میں نے ایسے مارا ہوتا تو میرے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے ہوتے. تو علی اور انیتا, میں آپ دونوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے آپ ابھی علی صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کی اوپوننٹ کی سکل بھی زیادہ تھی, ایکسپیرینس بھی زیادہ تھا, تو کتنی سخت ٹریننگ کرنی پڑی اس مقام تک پہنچنے تک؟ میں نے تھائی لینڈ میں ٹریننگ کی, اس کے لیے فیٹیکس میں اپنے فیملی سے دور جا کے, اور کسی اور شہر میں جا کے اب پاکستان کے لیے محنت کرنا, پاکستان کو کسی اور ملک میں ریپریزنٹ کرنا, یہ سب سے بڑی مشکل کام ہوتی ہے. بے شک. اچھا, یہ ٹریننگ رجیم آپ کی جو ہے انیتا, یہ کتنے گھنٹے کی روزانہ کی ہوتی ہے نارملی؟ یا علی اگر آپ روزانہ نارملی یہ 6-7 گھنٹے کی ہوتی ہے. اس میں آپ کو پتہ ہے, آپ جب دیکھتے ہیں MMA کو, آف کورس ہم پچھلے پروگرام میں بھی آپ کے ساتھ آئے ہیں, تو آپ کو بہت زیادہ اس کے بارے میں انفارمیشن بھی ہے. اس میں صرف ایک ایسپیکٹ نہیں ہوتی ہے, اس میں جو ہے نا فائٹنگ کے ہر ایسپیکٹ کو کور کیا جاتا ہے. تو اس میں ریسلنگ بھی ہے, جوجتسو بھی ہے, کک باکسنگ بھی ہے, موائے تھائی بھی ہے. تو اس کی ٹریننگ اس حساب سے ہوتی ہے. تو کم سے کم 6 سے 7 گھنٹے جب آپ کی فائٹ ڈن ہوتی ہے, ایٹ لیسٹ
آپ ایک مہینہ 1.5 مہینہ پہلے آپ کو پتہ چل جاتا ہے, آپ کو اپوننٹ کا پتہ چل جاتا ہے, تو اسی کے حساب سے آپ کو ٹریننگ کرنی پڑتی ہے, آپ کو ڈائٹ مینٹین کرنا پڑتا ہے, اپنی پوری لائف کو مینیج کرنا پڑتا ہے, ٹائم پہ سونا پڑتا ہے, اور کم سے کم 6 سے 7 گھنٹے آپ کو ٹریننگ کرنا پڑتا ہے. تو پہلے انیتا یہاں پہ فائٹ فورٹریس میں جو ہے نا ٹریننگ یہاں پہ ہمارے ساتھ ٹریننگ کر رہی تھی. ان کا رجیم یہاں پہ بھی اسی طرح 6-7 گھنٹے کا تھا. پھر اپنے کیمپ کرنے کے لیے یہ فیٹیکس جو کہ اس کو سپانسر کرتا ہے وہاں پہ چلی گئی تھائی لینڈ, کیونکہ یہاں پہ فیمیل فائٹرز نہیں ہونے کی وجہ سے ہمیں پھر ان کو اسپارنگ پارٹنرز نہیں ملتے ہیں یہاں فیمیلز, تو اس لیے ہمیں ان کو کچھ ٹریننگ کے لیے باہر بھی بھیجنا پڑتا ہے. تو یہ انیتا فرسٹ ٹائم اپنے فیملی سے دور اور اس طرح انجان جو ہے نا ملک میں کافی جو ہے نا, لیکن پھر بھی اس کے باوجود جو ہے نا انیتا نے بہت اچھا پرفارم کیا. اچھا, یہاں پر یہ جو آپ نے بات کی کہ پہلی دفعہ اپنی فیملی سے دور, اب دیکھیں ایک تو کسی بھی کھیل میں ایک تو فزیکل ایلیمنٹ ہوتی ہے, آپ کی جو ٹریننگ ہوتی ہے, آپ کی جو سکل ہوتی ہے, لیکن ایک ہوتی ہے مینٹل گیم. تو انیتا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ اپنے ملک سے دور, اپنی فیملی سے دور, اور آپ اتنی مشکل ٹریننگ کر رہی ہیں, جب آپ مقابلے میں گئی تھی گیتا کے خلاف, ذہنی طور پر اپنے آپ کو کیسے تیار کیا تھا آپ نے؟ اس کے لیے میں نے سب سے پہلے محنت تو بہت کی تھی, اور مجھے یقین تھا کہ جتنا میں نے محنت کی ہے اس کا رزلٹ تو مجھے اچھا ہی ملے گا. اور جب میں رنگ میں گئی تو میرا ایک ہی مقصد تھا کہ پاکستان کے لیے کچھ کر کے دکھانا ہے, اور ایسے لڑکیوں اور خواتین کے لیے جو پاکستان میں کچھ کرنا چاہتی ہے ان کے لیے ایک ایگزامپل بن کے دکھانا ہے. اچھا علی, اب مجھے بتائیں, آپ نے فائٹ فورٹریس کا ذکر کیا ہے, اور پہلی بھی جب آپ کو ہم نے دعوت دی تھی اور آپ آئے تھے ہمارے شو پر, تو آپ نے اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتایا تھا. یہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ مکس مارشل آرٹس پاکستان میں ابھی ایک طرح سے اپنی شروعات پر ہی ہے, ہم گلوبل لیول پر نہیں ہیں. ایک چھوٹا سا ایک وقفہ لیں گے سر یہاں پر, اور اس کے بعد میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مکس مارشل آرٹس کی سکوپ کتنی ہے پاکستان میں, اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک جی, ہماری بات ہو رہی ہے پاکستان کے MMA سٹار انیتا کریم اور ان کے کوچ علی سلطان سے. تو علی اور انیتا, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب ظاہر ہے کہ اس کی بہت کوریج ہوئی ہے, اس کی بہت پبلسٹی ہوئی ہے, آنے والے دنوں میں, آنے والے سالوں میں آپ کو کیا لگ رہا ہے پاکستان میں مکسڈ مارشل آرٹس کی کیا سکوپ ہے؟ دیکھیں غالباً یہ پہلے بھی ہماری اس پہ بات ہوئی تھی کہ جب ہم نے یہ سٹارٹ لی تھی تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہم پوائنٹرز ہیں, ہم نے اس کو اس ملک میں انٹروڈیوس کیا ہے, اور اس کو تقریباً 8 سے 10 سال ہو رہے ہیں جب اس کو پہلی دفعہ ہم نے پاکستان میں سٹارٹ کیا. تو انفیکٹ اس وقت تو اس کی کوئی سکوپ نہیں تھا, لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا, بلکہ جب ہم MMA کی بات کرتے تھے تو لوگوں کو لگتا تھا کہ ہم متعدد مجلس عمل کی بات کرتے ہیں. لیکن ابھی کم سے کم اتنا جو ہے نا اس کے بارے میں جو ہے نا لوگوں کو انفارمیشن ہے کہ MMA کا مطلب مکس مارشل آرٹس ہوتا ہے. اور یہ اگر آپ دیکھا جائے تو کچھ رپورٹس اس کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہے, اور کچھ میڈیا ہاؤسز نے جو ہے نا بالکل اس کو کوٹ بھی کیا ہے کہ یہ ایک پاکستان کے پوری دنیا میں تو یہ بہت فاسٹسٹ گروئنگ سپورٹس ہے, پاکستان میں بھی یہ بہت ہی فاسٹسٹ گروئنگ سپورٹس بنا ہے, اور تقریباً کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں پہ اس کے کلبز نہیں ہیں, جہاں پہ لوگ پریکٹس نہیں کرتے ہیں. اور جو ہماری نئی جنریشن ہے, کیونکہ آپ سوشل میڈیا کا دور ہے تو آف کورس یہ بہت عام ہے سوشل میڈیا پہ, تو ہماری نئی جنریشن خاص کر سیلف ڈیفنس کے زمرے سے جو ہے نا یہ MMA جو ہے نا پاپولر ہے. اور یہ دنیا کی جتنی بھی بڑی بڑی آرمیز ہیں, دنیا کی جتنی بھی سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز ہیں, ان سب میں بھی ابھی بہت زیادہ پاپولر ہے. تو پاکستان میں آف کورس اسپانسر کے حوالے سے ایز اے کیریئر پاکستان میں بنانے کے حوالے سے ابھی تک اس کا اتنا اسکوپ نہیں ہے جتنا کرکٹ کا ہے, لیکن ایز اے پریکٹیشنرز یا شوقین پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہیں. اچھا, میں انیتا آپ سے 2 سوالات کرنا چاہ رہا ہوں, کوئک جواب دیجیے گا. ایک تو یہ کہ ہنزا مجھے عجیب سی جگہ لگتی ہے کہ کوہ پیما جو سمینہ بیگ ہیں جنہوں نے ماؤنٹ ایوریسٹ سر کیا, پہلی پاکستانی لڑکی ہے, اعزاز کی بات ہے, وہ بھی ہنزا سے ہیں. انیتا کریم جو ہے وہ یہ مار کٹائی والا جو MMA ہے اس میں یہ بھی ہنزا سے ہیں. آپ لوگوں کو یہ مشکل کام جو عام طور پہ جو مردوں کی ڈومین سمجھا جاتا ہے, یہ کتنا مزہ آتا ہے, مطلب کیوں کرتے ہیں آپ لوگ یہ کام, اس طرح کی کیا خاص بات ہے ہنزا کی عورتوں میں؟
ہنزا میں خواتین کو مردوں کے ہی برابر سمجھا جاتا ہے، ان کو ہر وہ اپرچونیٹیز دی جاتی ہے جتنے ہنزا میں مرد کو دی جاتی ہے، تو اسی لیے ہم ہنزا میں ایکولی ہم آگے بڑھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور ہر وہ اچیومنٹس حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح سے ہمارے معاشرے میں لڑکے کرتے ہیں۔ اچھا، میں نے سنا ہے کہ آپ نے کوئی آپ سے کوئی 20 کلو گرام زیادہ وزنی لڑکا تھا، اس کو دے مارا، اور آپ کو ایک خطاب ملا آرمز کلیکٹر کا۔ اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ آرمز کلیکٹر کیوں کہتے ہیں آپ کو؟ ایکچولی اس کے پیچھے کوچ عاطف کا ہاتھ ہے، انہوں نے مجھے بہت سکھایا جو کہ ایک گراؤنڈ گیم ہوتا ہے، اور یہ خطاب مجھے میرے بھائی نے دیا تھا، علمی کریم شاہین۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب کیوں دیا تھا؟ بیسکلی یہ تھا یہاں پہ دیکھیں بات سنیں، انیتا کو پلیز جواب دینے دیں، آرمز کلیکٹر کا خطاب آپ کو کیوں دیا؟ کیونکہ انفارچونیٹلی میرے ہاتھ سے 2 لڑکیوں کے ہاتھ توڑے۔ بہت 2 لڑکیوں کے ہاتھ خوف کرے۔ اچھا انیتا، یہ بتاؤ کہ اب جب تم اس طرح کی کرو گی کہ 20 کلو گرام اپنے سے وزنی جو ہے لڑکا، اسے دے مارا، 2 لڑکوں کے ہاتھ توڑ دی، آرمز کلیکٹر ہو، تو اس طرح کی جو ہے آس پاس کی برادری والے لوگ نہیں پوچھتے تم سے شادی کون کرے گا؟ بھائی کیا کر رہی ہو تم؟ نہیں، ہم نے یہی پروف کرنا تھا کہ پاکستان کی خواتین ایک بریو، ایک اسٹرانگ خواتین ہیں جو ایک بریو ایک نیشن اور یوتھ کو بنا سکتی ہیں۔ ویسے آس پاس کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ ظاہر ہے یہی کہتے ہیں کہ کل کو تم کسی کے گھر جا کے لڑائی کرو گی وہ، لیکن الحمدللہ آج تک میرے بھائیوں نے یہ مجھے نہیں سکھایا۔ چلے اچھی بات ہے۔ اچھا، سکھانے کی بات ہوئی تو علی آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ اب ظاہر ہے کہ دیکھیں مطلب ٹریننگ تو ایک ارلی ایج سے ہی شروع ہوتی ہے، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اور وسعت کہیں مکسڈ مارشل آرٹس میں خدا نہ کرے، نہیں کیوں یار، اچھی بات ہے، لیکن کوئی ہمارے لیے کوئی گنجائش ہے اس میں، اگر مطلب کوئی لیٹر ایج پہ بندہ اس کو چلے کم از کم ایز فٹنس ہی اپنانا چاہے؟ یہ زرار اپنے لیے پوچھ رہا ہے، میں نہیں۔ چلے میں اپنے لیے پوچھتا ہوں، ٹھیک ہے، وسعت کو نکال دیں۔ آپ لوگ جس جوش سے جو ہے نا یہ پروگرام کرتے ہیں، اس جوش سے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ میں ابھی بھی وہ جوش موجود ہے، اتنی انرجی موجود ہے کہ آج ابھی آپ MMA پریکٹس کر سکتے ہیں، اور ایج از جسٹ اے نمبر۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت دے، یہ اس میں ایج کا کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ آپ جب کرنا چاہیں، اگر کوئی سیویئر فزیکل کنڈیشن نہیں ہے تو آپ اس کو کسی بھی ایج میں پریکٹس کر سکتے ہیں۔ چلے ٹھیک ہے علی صاحب، ابھی بڑی مہربانی کی آپ نے تھوڑی لاج رکھ لی، دیکھیں کتنی ڈپلومیٹک آنسر دیا ہے۔ اچھا، اس موقع پہ ان کے جو کوچ ہیں عاطف امتیاز اور احتشام کریم، ان کا بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے، میں ظاہر ہے ان کا بھی نام لینا چاہوں گا، اور علی سلطان کوچ بھی ہیں ان کے، میرا خیال ہے بھائی بھی ہیں ان کے۔ جی ہاں بالکل بالکل۔ تو بہرحال بہت خوشی ہوئی انیتا، اور آگے بڑھو، پھلو پھولو، اور تم ہاتھ بازو توڑو لوگوں کے، اور MMA جو ہے اس کو متحدہ مجلس عمل کا متبادل ثابت کرو مکس مارشل آرٹ کو۔ ہاں، ہم ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ آج کے لیے اتنا ہی جی، آپ سب کی بہت مہربانی دیکھنے کے لیے، خدا۔